السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طیب سیف۔ ایک دفعہ پھر سے کرونا کے بعد سکولز کھلنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کرونا کی تو اس کی لہر برقرار ہے، اس کے اثرات برقرار ہیں، لیکن کچھ اثرات کم ہوئے، جس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو کھولا جائے، کیونکہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی ایک کافی پریشر تھا گورنمنٹ کے اوپر، بار بار مطالبات کیے جا رہے تھے کہ اسکولوں کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے کھولا جائے تاکہ ایک جو اکانومیکل سرکل ہے وہ بہتر ہو سکے۔ لیکن حکومت اپنی جگہ پہ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے تمام جو تعلیمی ادارے تھے ان کو بند کیا ہوا تھا، لیکن اب جیسے ہی کیسز کے کم ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بعد ایک دفعہ پھر مرحلہ وار تمام تعلیمی اداروں کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آخر یہ جو 2 ماہ اسکول بند رہے، اس سے پہلے 3 ماہ 4 ماہ کھلے رہے، تو کیا اس سے پرائیویٹ اسکول والوں کو کچھ فائدہ حاصل ہوا، یا الٹا جو انہوں نے تھوڑی بہت محنت کی تھی جب ان کی گاڑی تھوڑی سی چلنے لگی تو دوبارہ پھر ایک دفعہ بند کرنے کا حکم مل گیا؟ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، کیا کہتے ہیں آپ؟ گورنمنٹ نے ایک دفعہ پھر سے تقریباً 2 ماہ کی بندش کے بعد اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے تو اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر یہ بتائیے گا کہ 2 ماہ میں کس بندش کا سامنا کرنا پڑا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ 2 ماہ کے بعد پھر دوبارہ سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ الحمدللہ 9th کی کلاسز بحال ہو گئی ہیں، اور آج فرسٹ ڈے تھا ہمارا۔ بچے بہت خوش تھے، اور ٹیچرز بھی، اور سب لوگ بڑے خوش تھے، اور انہوں نے بڑی خوشی خوشی اسکول جوائن کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمیں آن لائن جو کلاسز تھیں اس میں کافی مشکلات تھیں، کیونکہ بہت سارے بچے جن کے پاس آن لائن سسٹم نہیں تھا ان کو پرابلمز ہو رہی تھیں۔ تو اب الحمدللہ جب کہ فزیکل کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ یہ جاری رہیں گی، اور بچوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ irreversible لاس ہے، وہ ریورس تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کریں گے کہ ہم ایز اے پرائیویٹ سیکٹر اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر اس وقت تمام لوگ خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ SOPs کے اوپر عمل کریں، تو عمل کیسے کروایا جائے گا؟ آپ کے خاص طور پہ اگر پرائیویٹ اسکولس کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری بلڈنگز ایسی ہیں جو کہ چھوٹی بھی ہیں، ان کی اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے، کلاس رومز بھی چھوٹے ہیں، تو وہاں پر کیسے مینیج کیا جائے گا؟ جی، ایز اے پرائیویٹ سیکٹر ہم نے پہلے بھی SOPs پہ بہت اچھے طریقے سے، بہت احسن انداز میں ہم نے جو ہے عمل کیا، اور تمام پرائیویٹ سیکٹر نے اس پہ عمل کیا اور اس کو اکنالج کیا۔ ایون گورنمنٹ نے بھی اس کو اکنالج کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بہت اچھے طریقے سے SOPs کی امپلیمنٹیشن کی۔ اب جب کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا تو ہم نے اپنے ایک اجلاس بلایا، اور اس میں تمام لوگوں سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ SOPs پہ اوپر بھرپور طریقے سے ہم جیسے گورنمنٹ نے بتایا اس طرح سے اس پہ عمل کیا جائے، اور انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی کیا اور اب بھی کریں گے، کیونکہ اس میں ماسک ہیں اور جو ڈسٹینس ہے، سوشل ڈسٹینس کو، اس کا خاص خیال رکھیں گے، اور خاص کر وہ ایریا جو بہت زیادہ کامن یوز ہوتے ہیں جیسے واش رومز وغیرہ، ان کو ہم بار بار دن کے اندر ڈس انفیکٹ کریں گے، اور اسی طرح بلڈنگز کو بھی ڈس انفیکٹ کریں گے، چیئرز ہیں، باقی چیز انشاءاللہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے۔ بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا۔ سر دیکھنے میں یہ آیا تھا جب پہلی لہر کے بعد اسکول اوپن کیے گئے تھے تو اس میں جو زیادہ پازیٹیو کیسز آئے تھے وہ سرکاری اسکولوں میں سے آئے تھے، نہ کہ پرائیویٹ میں سے۔ تو اس سے ہم کیا سمجھیں کہ پرائیویٹ اسکول کے بچوں کو کرونا ہوتا نہیں ہے، یا انہوں نے چیک اپ نہیں کرانے دیا تھا؟ نہیں سر، اس کی واضح مثال منسٹر صاحب کا بیان ہے۔ انہوں نے خود اس کو اکنالج کیا ہے کہ جی کہ پرائیویٹ سیکٹر نے نا، خاص طور پہ تعلیمی اداروں نے سب سے بہترین SOPs پہ عمل کیا ہے۔ چیکنگ بھی ہوئی، ہر اسکول کی کو انہوں نے چیک کیا، ہمارے اسکول میں بھی انہوں نے چیکنگ آ کے کی، دیکھا، اور الحمدللہ اچھا رزلٹ اس کا ملا۔ تو گورنمنٹ اسکولس پہ اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ، تو اس وجہ سے شاید ان کا رزلٹ پازیٹیو آنے کی ریشو زیادہ ہے ادھر۔ تو سر دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ بہت سارے پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں جن کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پرائیویٹ اسکول میں کیا تعداد کم ہوتی ہے؟ صرف یہی وجہ ہے یا کوئی اور معاملہ بھی تھا؟ نہیں، تعداد تو پرائیویٹ اسکول کی بہت زیادہ ہے، آپ کا 60% جو بچہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ہے، ہمارے پاس ہے، لیکن بات وہی ہے کہ SOPs پہ عمل سب سے زیادہ بیسٹ ہم نے کیا، جس کی وجہ سے پازیٹیو آنے کی ریشو پرائیویٹ سیکٹر پہ بہت کم رہی ہے الحمدللہ۔ سر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ پھر سے جب پہلے بھی لاک ڈاؤن لگا تو جو سچویشن تھی ٹیچرز کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، وہ کوئی آئیڈیل نہیں رہی۔ بچوں کو، والدین کو یہ شکایت تھی کہ اسکول والے فیسز لے رہے ہیں، جبکہ جو ٹیچرز تھے ان کو یہ شکایت تھی کہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ تو ان 2 ماہ میں بھی وہی شکایت برقرار رہی، یا اس کا کوئی مداوع کیا گیا؟ نہیں، الحمدللہ پہلے بھی ایسے ہی تھا کہ ہمارے جو سٹاف تھا ان کو بھی سیلریز کافی ہینڈسم ملتی رہیں، اور اس طرح جو دوسرے اگر اینڈ سے دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں فی کلیکشن کی ریشو تو بہت منیمم رہی۔ پیرنٹس کہتے تو ہیں، شور تو آتا رہا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں فی بھی جا رہی ہے، لیکن ایکچولی اگر دیکھیں
تو فی کلیکشن کی ریشو ابھی اس منتھ بھی جو ہمارے ادارے کی فی کلیکشن کی ریشو ہے 48% رہی ہے. اور اگر 48% ریشو کے ساتھ اگر ہم نے پورا اپنا بجٹ کو مینٹین کرنا ہے, سارا اپنے سسٹم کو چلانا ہے, تو ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے ساتھ ساتھ پھر کہیں اسٹاف کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے, اور کہیں باقی جو میٹرز ہیں سارے وہ سفر کرتے تو ہیں, لیکن بہت حد تک پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے اسٹاف کو بھی مینٹین رکھا ہے. اور الحمدللہ جتنے بھی ہماری اس کمیونٹی کے اسکول ہیں کسی نے بھی اپنے اسٹاف کو فائر نہیں کیا, اور سارے کا سارا اسٹاف کو مینٹین رکھا ہے. اور یہی اس چیز کی نشانی ہے کہ ہم نے اپنے اسٹاف کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن جو مشکل وقت آیا ہے اس پریشانی میں جو کہیں نہ کہیں سفر تو کرنا پڑتا ہے سب کو. کس قسم کی جو آپ کو ایڈ ہے یا حوصلہ افزائی ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی؟ کیا وہ لون ہو سکتا ہے, ٹیکس میں چھوٹ ہو سکتی ہے, یا کوئی خصوصی طور پہ کوئی این جی اوز کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرے, کیا معاملہ ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹرز کو آن کرنا چاہیے. سب سے حوصلہ افزا چیز یہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز کو گورنمنٹ آن کرے, اس کی سروسز کو ایڈمٹ کرے, اور پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے جو انسرٹن ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. کہ جیسے سلیبس کی امپلیمنٹیشن ہے, وہ کہا جا رہا ہے کہ اس سیشن میں فوری ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جیسے ہم پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگ مارچ میں اپنا سیشن وائنڈ اپ کرتے ہیں, تو اس پہ بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. اور جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو بکس چھاپتی ہیں ان کے لیے بھی ڈیفینیٹلی ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے سٹاک کو مینٹین کر سکیں, اور اس سیشن میں کم از کم جو ہے یہ ریلیف دیا جائے تاکہ ہم اپنے سیشنز پراپرلی اینڈ کریں اور پراپرلی شروع کریں. گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سلیبس کچھ کم کر دیا ہے اور اسی حساب سے ہم چلیں گے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ پیپرز مارچ کی بجائے جون یا اپریل میں ہو رہے ہوں, مئی جون میں ہو رہے ہوں. تو اس حوالے سے یہ معاملہ ٹھیک رہے گا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کا سلیبس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس میں جو بورڈ کلاسز ہیں ڈیفینیٹلی ان کو ٹائم ملنا چاہیے, کیونکہ ان کی ٹیسٹ سیریز اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, اور مئی کا جیسے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے بہت اچھی بات ہے. لیکن ادر کلاسز جو ہیں ایلیمنٹری, اس میں پرائمری لیول یا پری پرائمری ہے, تو وہ مارچ میں بھی کلوز ہو جائے تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر نے ایس او پیز کو بھی فالو کیا اور آن لائن اسٹڈیز بھی پراپرلی دی ہیں, آن لائن ایگزامز بھی لیے ہیں, اور بچوں کو پراپرلی پڑھایا ہے انہوں نے. تو وہ اپنے سیشنز اگر مارچ میں وائنڈ اپ کرتے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں حرج ہے, کچھ کسی قسم کا کوئی حرج نظر نہیں آتا, اور یہ تمام چیزیں سفیشینٹ طریقے سے پوری ہو جائیں گی. جی انشاءاللہ ضرور. سر آپ بتائیے گا کہ اگر گورنمنٹ اس ٹائم آ کے کہتی ہے یہ کہ آپ لوگ اپنا جو سیشن ہے وہ مارچ میں اینڈ کریں, جو بورڈ کلاسز صرف ان کو ٹائم دیتے ہیں, تو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں, اگر ہماری کلاسز بھی جس طرح سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ایک سال مزید یہ مئی تک اگر لے کے جاتے ہیں, تو دیکھیں پیرنٹس پہلے تقریباً ایک سال گزر چکا ہے, 6 مہینے مزید اگر وہ آگے لے کے جاتے ہیں تو اس سے بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. پلس بچے جو ہے وہ تقریباً جو پرائیویٹ سیکٹر کے میکسیمم سکولز ہیں تقریباً وہ سارے اپنا سلیبس آن لائن کلاسز کے ذریعے سے وہ کمپلیٹ کروا چکے ہیں. سر یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ آن لائن طریقہ تدریس اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا کہ ایک ہم فزیکل وے سے کلاس کے اندر پڑھاتے ہیں. ٹیچر اس طریقے سے بچے کو نہیں پڑھا پاتا, نہ ہی بچہ پڑھ پاتا ہے. تو اس سے اسٹوڈنٹ کا کتنا لاس ہو رہا ہے؟ اگر ہم آن لائن کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے اس نے 50% پڑھ لیا, 40% پڑھ لیا, لیکن لاس تو ہوا اس کا. اگر اس کو کور اپ کیا جائے تو کتنے ماہ درکار ہوں گے؟ نہیں, اس کو اگر کور کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہمیں مزید کوئی 2 سے 3 ماہ تو اس کے لیے درکار ہوں گی. لیکن اگر مزید لیٹ آگے جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو موسمی صورتحال ہے, آگے گرمیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی, تو یہ ستمبر میں جا کے سیشن ہوگا. پچھلا ہمارا 1 سال سارا ڈسٹرب ہو چکا ہے, اگلا سال بھی پورا ہمارا اس طرح سے دوبارہ ڈسٹرب ہوگا. تو اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ جو ہماری بورڈ کلاسز ہیں ان کو جیسے ٹائم دیا گیا ہے, مئی جون میں پیپرز ان کے لیے جائیں, اور باقی جو چھوٹی کلاسز ہیں ان کا اگر 100% بھی کہیں نہیں ہوا تو 70-80% سلیبس بھی اگر ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ مزید جیسے اب اسکول اوپن ہو رہے ہیں یہ فیبرری میں, تو 1 مہینہ پڑھا کے ان کا جو جتنا سلیبس جس نے کرا دیا ہے اس کو ریوائز کروا کے ایگزامز لے کے ان کو آگے پروموٹ کر دیا جائے, جو کہ نارمل ہمارا مارچ کا سیشن ہوتا ہے اس کے لیے. تو تھوڑا معاملہ چینج ہو گیا نا, سردیوں کی چھٹیاں ذرا لمبی سمجھ لیں, تو وہ کہہ رہے ہیں گرمیوں کی چھٹیاں تھوڑی کم کر دیں گے لیکن تھوڑا سا پڑھائیں زیادہ. دیکھیں جی, اسکولز نے تو پورا پڑھانے کی کوشش کی ہے, اور جب دوبارہ سیکنڈ لاک ڈاؤن آیا تو تب بھی اسکولز نے بہت زیادہ اسٹرگل کی, بہت کوشش کی, سب لوگوں سے جا کر ملے کہ یہ جو آپ اب اسکول بند کرنے جا رہے ہیں یہ بچوں کے لیے خطرناک ہے. پہلے 6 ماہ ہم سفر کر چکے ہیں, مزید بچوں کی جو ایجوکیشنل سیٹ اپ اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. لیکن بہرحال ارباب اختیار ہیں, وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ جب یہ کوئی فیصلے کرتے ہیں تو جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ بٹھایا کریں, ان کی بات سنا کریں, سمجھا کریں, تاکہ وہ بھی اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھ سکیں. دیکھیے میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں کا ہی مطالبہ ہے کہ اتنی جلدی اسکول تھوڑے سے کھول دیے گئے, ورنہ گورنمنٹ تو ابھی اس معاملے کو ذرا لمبا لے کے چلنا چاہ رہی تھی.
تو وہ اگر ہم صوبائی وزیر صاحب کی بات کرتے ہیں وہ بھی یہی ٹویٹ کر رہے تھے بار بار کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا کافی پریشر ہے ہم پہ, کافی مطالبات ہیں ان کے, ہم بھی ان کی مشکلات جانتے ہیں. تو انہوں نے ایک حساب سے یہ آپ کے لیے کیا ہے, تو اگر اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ساتھ لے کے نہیں چلا گیا تو یہ زیادتی نہیں تھوڑی سی؟ دیکھیں جی, اس میں بالکل زیادتی والی بات نہیں ہے, بالکل بھی ساتھ لے کر نہیں چلا گیا. آج بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وزیر صاحب نے اگر اس کو ٹویٹ کیا, ہم ان کی اس بات کو مہربانی ہے ان کی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ فیصلے جلد بازی میں کیے اور پرائیویٹ سیکٹر کو اس کے اندر انہوں نے شامل نہیں کیا. سر اگر ایک مہینہ اور پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہو جائے گا؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ تقریباً پرائیویٹ سیکٹر نے اپنا کام کر چکا ہے. ہمارے پاس جتنے بھی بچے تھے ہم نے تھرڈ ٹرم جو ہماری فائنل ٹرم ہوتی ہے اس کا کام ہم کمپلیٹ کروا چکے ہیں. پلس یہ ہے کہ ہم بچوں کو ان کے پیرنٹس کو کام جو دیتے ہیں وہ ویکلی ہم ان سے سبمٹ کروا لیتے ہیں, اس کو ٹیچرز چیک کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی اور آن لائن بھی ان کو کلاسز جاری ہیں, اور جو کام ہم ان کو دیتے تھے وہ ہم اس کو چیک کر کے پھر واپس کر دیتے تھے. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا اسٹرگل تو کرنی پڑی, تھوڑی سی ہمیں مشقت تو کرنی پڑی, لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارے بچوں نے تقریباً اس کام کو کور کر لیا. تو اس میں آپ کو کوئی کوالٹی نظر آئی یا کوئی اس طرح کی کوئی شکایت سامنے آئی کہ نہیں جی سارا کام تو ہم کروا رہے ہیں والدین کی جانب سے, آپ لوگ کیا کروا رہے ہیں, جسٹ چیک کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں؟ ہاں جی, اس میں دو طرح کی رائے آئی. ایک تو والدین ہمارے پاس آ کے اور ہمیں اس میں فورس بھی کرتے رہے کہ آپ بچوں کو اسکول بلوائیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے بلوائیں, ہم تو کور نہیں کروا سک رہے, ہمارے سے بچے قابو نہیں آتے, تنگی ہو رہی ہے ہمیں. لیکن اس میں جتنا والدین نے کوآپریٹ کیا اس کا اتنا رزلٹ بھی مل رہا ہے. جن والدین نے بچوں کے ساتھ کام کیا ان کے بچے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور جن والدین نے ان کو چھوڑ دیا کہ یہ اسکول کا کام ہے ہم اس کو نہیں کروا سکتے, تو ان کے بچے اتنے پیچھے بھی ہیں. سر کچھ والدین نے اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹوا لیا کہ جی پرائیویٹ اسکول والے تو فیسیں اکٹھی کر رہے ہیں, پہلے 6 ماہ اسکول بند رہے اس کی فیسیں لیں, اب دوبارہ پھر سے اسکول بند ہو گئے ہیں تو پھر فیسیں. اب اگر وہ ان بچوں نے دوبارہ ایڈمیشن لینا ہوگا تو اس کے لیے آپ لوگوں کی ایسوسیشن نے کوئی اپنا فارمولہ تیار کیا ہے یا بس ٹھیک ہے جو آ جائے گا تو پکڑ لیں اس کو؟ اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا اور ہم اس کو بزنس کے لحاظ سے نہیں سوچتے, ہم کوئی کرائٹیریا نہیں بناتے ہیں. پچھلے 7 ماہ میں جو بچوں کا تعلیمی نقصان ہوا ہے وہ irreversible ہے, اس کو کبھی بھی کسی طریقے سے پورا کرنا بہت مشکل ہے. ان 3 مہینوں میں اور زیادہ نقصان ہو گیا. اب اگر ہم کوئی پالیسی بنا لیں اور ان کو کوئی ریسٹرکٹ کر دیں, ان کو کوئی جرمانہ لگا دیں, ان کو کوئی فائن, ایسا ہم کچھ نہیں کرنے والے. ہم آج بھی تمام والدین کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی فیسوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو گھروں میں نہ بٹھائیں, اسکولوں میں بھیجیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں. ایون کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ نہ کرے کوئی بات نہیں ہے, ہم والدین کے ساتھ کریں گے. ہمارا مقصد, ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے جب آپ ایڈجسٹ کریں گے ان کے ساتھ, یہ آپ کے پاس پیسے نہیں آئیں گے تو کیسے سروائیو کریں گے؟ مطلب آپ لوگ کولیپس کر جائیں گے یا آپ لوگ قربانی دینے کو تیار ہیں؟ دیکھیں ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 3 بہت بڑے کام ہیں جو میجر جو سوسائٹی کے لیے کر رہے ہیں. نمبر 1 اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. نمبر 2 ہم نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کر رہے ہیں. اور نمبر 3 ہم پازیٹیوٹی لا رہے ہیں. اس کرونا کے دور میں جب تمام لوگ گھروں میں تھے, بچے گھروں میں تھے, والدین تھے, تو آپ کسی بھی بچے کو آپ بات کر کے دیکھیں اس میں وہ بات ہے ہی نہیں, وہ پڑھے لکھوں والی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ ویلا رہ کے بالکل ہی ختم ہو چکا ہوا ہے. جو نوجوان نسل جو ہمارے ساتھ وابستہ تھی, جو ان کا روزگار چل رہا تھا, وہ بند ہو گیا. اور تیسری یہ ہے کہ ایجوکیشن میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. ہم کولیپس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. پوری دنیا ایجوکیشن, پوری دنیا پیچھے گئی, نہ صرف ہم نہیں, مطلب پوری دنیا کا 1 سال ختم ہو گیا, ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, ہم اس کے لیے پھر سے اسٹرائیو کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, ہم چلیں گے. ہم والدین کو ساتھ لے کے چلیں گے, بچوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, حکومت کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, اور سب کچھ ساتھ مل کے کریں گے, اور انشاءاللہ ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور جو کچھ ہم سے ہو پائے گا ہم کریں گے. اور یہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی طرف سے تمام اسکول جو چلا رہے ہیں ان کو ہماری یہ ریکویسٹ بھی ہوگی کہ آپ والدین کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں, اور والدین کو کہیں گے کہ یہ وہ ادارے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کو نہ صرف ایجوکیٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کو جینا بھی سکھا رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ چلیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں, اور ہمیشہ جب بھی وہ مشکل میں ہوں تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم ہمیشہ اپنی قوم کے لیے ان والدین اور بچوں کے ساتھ کھڑے رہیں. ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ یہ بچے اور والدین بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور اگر یہ کھڑے رہیں گے تو ہم کبھی نہیں گریں گے. جی, اگر والدین اور بچے اسکولوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو اسکولوں کو کچھ نہیں ہوگا. اس وقت تمام لوگ متحد ہو چکے ہیں, اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں پہلی ویو کی تو بہت خوف تھا اس کا. اس کے بعد جب اسکول اوپن ہو رہے تھے تو والدین بھی کافی ڈرے اور سہمے ہوئے تھے, لیکن یہ دوسری ویو آئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بہت جلد اس کے اثرات جو ہیں وہ ختم بھی ہوئے ہیں اور کم بھی ہوئے ہیں اس وقت. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو معاملاتی زندگی ہیں وہ روٹین کے اوپر آنا شروع ہو چکے ہیں. لیکن یہ تو ہم نے سنے ہیں ان تمام اسکول ایسوسیشن کے مطالبات, جو پرائیویٹ اسکول کے مالکان ہیں ان کے, لیکن حکومت اس کے اوپر کیا کر رہی ہے اور محکمہ صحت کی وارننگز اس کے اوپر کیا ہے, اب یہ جاننا باقی ہے. یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक। इस वक्त हम सीयू एजुकेशन साहब के पास पहुंच चुके हैं। स्कूल इस वक्त तमाम के तमाम ओपन हैं और ख़ास तौर पर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तमाम जो बच्चे हैं वो अपने अपने हिसाब से स्कूलों में मौजूद हैं, कॉलेजेस में मौजूद हैं और उनकी जो एजुकेशन का जो सिलसिला है वो भी शुरू है। तमाम असातिज़ा जो हैं उन्होंने भी आज रिपोर्ट किया है बाकायदा तौर पे अपने स्कूलों के अंदर। और इस वक्त एक जो सिस्टम है मतलब रूटीन की तरफ उसका जो आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त सीओ साहब से बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आखिर दोबारा फिर से स्कूल ओपन हो गए हैं, पहले भी कोरोना के केसेस स्कूलों के अंदर रिपोर्ट हुए थे, तो अब उन तमाम चीज़ों के हवाले से क्या SOPs बनाए गए हैं, किन चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा, बच्चों को किस तरह गाइड किया जाएगा, टीचर्स क्या करेंगे, इस वाले से बताइएगा। इन 26 नवंबर के बाद स्कूल दोबारा ओपन हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बच्चों की आज हमने स्कूल चेक किए, इसमें काफ़ी अच्छी हौसला अफजा पार्टिसिपेशन है। टीचर्स भी अपने स्कूलों में हाज़िर हो चुके हैं। लेकिन इसमें हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि बच्चों को हमने इससे कोविड-19 से कोरोना से बचाना कैसे है। तो इसके लिए हमने जितने भी NCOC ने इक़दामात किए हैं, जो उसकी हदायत हैं उसके मुताबिक हमने बच्चों को वो स्कूलों के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसको यकीनी बनाना है। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि बच्चों के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग है। बच्चों को जो है वो उनकी तादाद के मुताबिक जो है वो स्कूलों में जो है वो बुलाया जा रहा है। अगर एक तादाद जो है वो बच्चों की ज़्यादा है क्लासरूम के अंदर तो उसमें से हाफ बच्चे एक दिन आएंगे और हाफ बच्चे जो है वो दूसरे दिन। इसी तरह से बच्चों को हाथ धोने के लिए जो है वो तमाम तर फैसिलिटीज़ जो है स्कूलों के अंदर वो प्रोवाइड कर दी गई हैं और इस तरह सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है और बाकी जितने भी SOPs हैं वो सारे के सारे स्कूलों के अंदर वो पहले भी हो रहे थे और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलों के अंदर इसका एहतमाम किया गया है और इसकी जो मॉनिटरिंग है वो बाकायदगी के साथ हमारे डिप्टी DOs, AEOs और DOs जो है वो कर रहे हैं और जहाँ पे किसी किस्म की कोई वायलेशन हुई तो उसका हम इंशाल्लाह तदारक उसका किया जाएगा। और बेसिकली जो है वो बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ जो है वो उनको कोविड से बचाना है और इस वबा से महफूज करना है। तो वो तमाम तर जो इक़दामात है वो कर लिए गए हैं और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारा तदरीसी जो अमल है वो एक दफ़ा दोबारा शुरू हो गया और हम यही तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह ये इस साल जो है वो जारी रहेगा। इस साल जारी रहेगा। दुआ तो हम सब की यही है कि रूटीन के ऊपर चीज़ें आ जाएं। लेकिन बच्चों को हम देखते हैं थोड़े से उस हवाले से चीज़ों को फॉलो नहीं करते जिस तरह के बड़े कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अभी खैर छोटे स्कूल नहीं खुले, लेकिन जब ये छोटे स्कूल खुलेंगे तो चैलेंजेस ज़्यादा होंगे कि उनको कैसे गाइड किया जाए, उनको कैसे अवेयर किया जाए। उनको अभी शायद इस सेंसिटिविटी का अंदाज़ा नहीं है, तो इस चीज़ को आप कैसे एजुकेट करेंगे बच्चों को? अब मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि सबसे अच्छा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने अपने स्कूलों के अंदर ही देखा है। अब पब्लिक के अंदर अगर हम देखें तो मार्केटों के अंदर और पब्लिक प्लेसेस पर लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं, लेकिन स्कूलों के अंदर हमने इस बात को इंश्योर किया हुआ है कि कोई बच्चा जो है वो बगैर मास्क के ना है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने बच्चों के जैसे ग्रुप बनाए हैं तो उस ग्रुप की सूरत में बच्चे आते हैं और उनके लिए जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, फेस मास्क है, बार बार हाथों को धोना, ये सारी की सारी चीज़ें स्कूलों के अंदर जो है वो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहाँ कहीं ऐसी जगह जहाँ पे नहीं है उसको हम बेहतर करने के लिए जो है वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर, सरकारी स्कूलों के अंदर हमने देखा है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यूनिफॉर्म तक अफोर्ड नहीं कर पाते, बेचारे बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते। बुक्स तो उनको गवर्नमेंट दे देती है, यूनिफॉर्म भी मुखैर हजरात की तरफ से आ जाते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं ये मास्क का खर्चा हमारे लिए एक इजाफी हो गया है, हमें तो पॉकेट मनी नहीं मिलती तो हम ये मास्क कहाँ से लें। तो उसके हवाले से क्या है, मतलब कि महकमा तालीम या महकमा सेहत उनको मास्क फराहम कर रहा है या वो बेचारे खुद ही लेंगे? हमने नीचे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो ये हदायत जारी की हुई हैं कि वो हेडमास्टर NSB से या स्कूल के फंड से जितने भी ये सैनिटाइज़र और साथ उसके फेस मास्क जो हैं वो उनके डब्बे वो उन्होंने लेके रखे हुए हैं। बच्चे अपने तौर पे लेके आ सकते हैं, लेकिन जो बच्चा नहीं ख़रीद सकता या जिसको इस किस्म का प्रॉब्लम है तो वो हेडमास्टर या टीचर जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो इंतज़ाम है हमारे पास। इंतज़ाम है। सर, एक क्लास के अंदर तकरीबन 21-22 बच्चे बैठते हैं। टीचर्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कि वो 20 लोगों से एक टाइम में इंटरेक्ट कर रहा होता है, एक्सपोज हो रहा होता है वहाँ पर। तो टीचर्स कितना का अमल कर रहे हैं, कितनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, इस हवाले से बताइए। टीचर्स को भी इस बात की जो है वो आगाही दी गई है कि वो
کلاس روم کو اس طرح سے مینیج کرے کہ وہ ان کا آپس کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس کو نہ توڑا جائے, اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے. ٹیچر ایک خاص فاصلے پہ بیٹھ کے یا کھڑا ہو کے اور کلاس روم کے اندر اس چیز کو مینیج کر کے جو ہے وہ ٹیچنگ اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو پچھلا دورانیہ تھا اس کا ایجوکیشن کا, اس کے اندر ہمارے جو ریشو تھی وہ اسکولوں کے اندر وہ کم تھی, لیکن عام پبلک کے اندر اس کی ریشو زیادہ تھی. سر پرائیویٹ اسکولوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ اسکولوں کے اندر چیک اینڈ بیلنس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ حالانکہ کیونکہ ان کے پاس تو اسکول چھوٹے ہوتے ہیں, کمرے بھی چھوٹے ہوتے ہیں, بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اب ان تمام کو تو خیر فائنینشیل ایشوز بھی ہیں کہ بچوں کی فیسز نہیں آ رہی تھی ان کے پاس اور باقی معاملات بھی تھے, تو وہ فیس اکٹھی کرنے کے چکر میں میکسیمم بچوں کو اپنے پاس بلا رہی ہیں, تو اس کو کیسے انشور کیا جائے؟ پچھلے فیز میں ہم نے ٹیمیں تشکیل دی تھیں اور اب بھی ٹیمیں جو ہے اس سلسلے میں جو مانیٹرنگ ٹیمیں یہ تشکیل دی ہیں, یہ اسپیشل جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو جا کے دیکھتے ہیں اور پھر ان کو جو عمل درآمد نہیں کرتا اس کے خلاف جو ہے وہ ہم کارروائی بھی کرتے ہیں. لیکن پہلے تو اپنے طور پہ ٹیچرز کو اور ہیڈ ٹیچرز کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ ایک وبا ہے اور بچوں کی جو قسمت یا بچوں کی جو ہے وہ صحت وہ ان ٹیچرز کے ہاتھوں میں ہے. وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے بچے بیمار ہوں گے. تو وہ جہاں جہاں پہ یہ وائلیشن ہوتی ہے وہاں پہ ہم انشاءاللہ وہ ایکشن کرتے ہیں اور ان ٹیچرز کے چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے اور اگر وہ پرائیویٹ اسکول اگر اس کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو اسکول کی رجسٹریشن ہم کینسل کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس طرح کے ایکشن لیے ہیں اور اب بھی اگر کوئی پرائیویٹ اسکول اس طرح کا اگر وائلیشن کرتا ہے کووڈ کے اس کے جو ایس او پیز کی, تو ہم ان کے خلاف انشاءاللہ جو ہے وہ کہیں سے بھی کمپلینٹ آئے گی یا ہم خود دیکھیں گے, ہماری ٹیم جو ہے وہ اس کی کرے گی, کمپلینٹ کرے گی تو ہم ان کے خلاف ایکشن کریں گے. ایکشن لیں گے آپ ان کے خلاف؟ بچے ہیں کلاس میں موجود ہوتے ہیں اور بھی بچے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب دن کے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے وہ اکٹھے گزارتے ہیں تو ان کا ایکسپوجر زیادہ ہو جاتا ہے. تو درمیان میں آپ لوگ ایسا پلان کیا ہے کہ جو ان کے پیریڈز ہیں ان کو چھوٹا کر دیا جائے, جو انہوں نے اسکول میں ٹائم گزارنا ہے اس کو کم کر دیا جائے؟ کوئی اس حساب کا کوئی فارمولا آپ کے مائنڈ میں ہے یا آپ نے کوئی پالیسی ایسی بنائی ہے؟ یہ اس طرح کے ہے کہ تدریسی عمل جو ہے وہ ایک منظم ایک سرگرمی ہے. یہ اس کو نہ تو کم کیا جا سکتا ہے نہ ہی زیادہ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک منظم اسکول کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی ان کو جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. آگے کلاس روم کے اندر مینجمنٹ یہ کرنی ہوتی ہے کہ بچے اس میں کم بلائیں یا زیادہ بلائیں, تو ٹائم ٹیبل کے مطابق بچے جو ہے وہ اپنا تدریسی عمل جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. اس میں جو ہے وہ ہم نے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ بچوں کا بیٹھنے کا فاصلہ کتنا ہے, ان کی کلاس روم کے اندر مینجمنٹ کیسی ہے, ٹیچر نے ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ترتیب سے بٹھایا ہوا ہے, اور پھر ان کے بار بار جو ہے ہاتھ دھونا, سینیٹائزر کا استعمال ہے اور ماسک کا استعمال ہے, یہی چیزیں ہیں, یہ ان کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. سر ایک چھوٹا سا سوال میرا ایک اس حوالے سامنے آ رہا ہے کہ 2 ماہ آلموسٹ ہمارے اسکول بند رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, سردیوں کی چھٹیاں پہلے بھی ہم ہفتہ 10 دن کرتے تھے وہ شامل ہو گئے, لیکن اس کے علاوہ بھی تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ اسکول بند رہے ہیں. تو اس میں جو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوا ہے اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے؟ کیونکہ آن لائن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اس میں بہت سارے بچے اویل بھی کرتے رہے گے چیزوں کو, لیکن بہت سارے بچے ایسے تھے جن کے پاس اسی والے سے گیجٹس نہیں تھے کہ وہ آن لائن چیزوں کو افورڈ کر سکتے. تو ان بچوں کی جو تعلیم کا حرج ہوا ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا یا سلیبس کم کر دیا جائے گا؟ اس میں جو ہے وہ آلریڈی گورنمنٹ آف پنجاب نے سلیبس کم کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کے عمل سے گزارا جا رہا ہے. اس میں سب سے بڑی چیز جو ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہوم ورک دیا گیا تھا. اب اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ بھی ہوم ورک کی بیس پہ ہونی ہے کہ ہوم ورک کے اس کے 50 نمبر ہیں, یعنی اینول ایگزام ہوگا تو اس کے اندر 50 مارکس ہیں وہ اس کے ہوم ورک ہیں اور 50 مارکس اس کی اسیسمنٹ کے ہیں جو اس نے پڑھا ہے. تو یہ جب بچہ جو ہے وہ ہوم ورک نہیں کرے گا تو اس میں لامحالہ جو ہے وہ اس میں کارکردگی اچھی نہیں کرے گا, اور اس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ پھر آگے جو 50 نمبر ہیں اس میں بھی اس کے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بچے کی اس نے خود کام کیا ہے, پھر اس کی صفائی ستھرائی, اس کی پریزنٹیشن کا, وہ ساری کی ساری چیزیں وہ بھی جو 50 مارکس ہیں اس کی بھی آگے تقسیم ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم کے تحت بچوں کو آگے ہم نے لے کے جانا ہے, اور اس کے ہوم ورک کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ بچے گھر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا کام کر کے تاکہ ان کو ویٹیج دی جائے, ان کے نمبر دیے جائیں گے باقاعدہ سالانہ امتحان میں, اور پھر لاسٹ پہ جو ہے وہ ان کی پروگرس رپورٹ شیئر کی جائے گی والدین کے ساتھ. تعلیمی کیلنڈر ہمارا وہی اپریل سے سٹارٹ ہوگا, مارچ کے مہینے میں رزلٹ آ جائے گا, ان کا امتحان وغیرہ
وغیرہ لے کے, یا تھوڑا سا اس کو چینج کیا جائے گا؟ نہیں, اس دفعہ نہیں ہے, چونکہ یہ 2 مہینے کا اس میں گیپ آ گیا, تو اس لیے یہ تعلیمی سیشن ہمارا آگے جائے گا. تو اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے 2 مہینے میں ہی اور جون میں اس کے ایگزام ہوں, پھر جو ہے وہ نیکسٹ ان کا رزلٹ آ کے تو ستمبر میں شاید اس کی کلاس. یہ پالیسی میٹر ہے, یہ گورنمنٹ جیسے کرے گی صوبے کے اندر اسی طرح سے یہ اس کو چلے گا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بچوں کی جتنا سلیبس دیا ہے اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ کور کر لیا جائے گا. بچوں کے اندر میں نے آج 2-3 اسکول بلکہ 4 اسکول میں نے آج وزٹ کیے ہیں, تو بچوں کے اندر وہ جذبہ اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے, ڈم نہیں ہے, وہ بڑے پرجوش ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے, بڑے پرجوش ہے, اور اپنے تدریسی عمل سے جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے ادابرا. مطلب اس سال ہم امید کر سکتے ہیں کہ شاید گرمیوں کی چھٹیاں ہماری تھوڑی کم ہوں گی؟ ظاہر ہے جی, یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے اس کا جو زور ہے یہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گرمیوں میں کم ہو جاتا ہے, تو ہم اپنا جو تدریسی عمل ہے اس کو گرمی کی چھٹیوں میں اور زیادہ بڑھا دیں گے, اور چھٹیاں اس میں کم کر کے ہم اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. جی, چھٹیاں جو ہیں تھوڑی سی کم کر دی جائیں گی. اگر ہم بات کرتے ہیں گرمیوں کی چھٹیاں, وہ تقریباً 1.5 مہینہ ہوں گی, کیونکہ 2 مہینے کی چھٹیاں سردیوں کی چھٹیاں انجوائے کر لی ہیں بچوں نے, اور اس وقت تمام تر SOPs فالو کروائے جا رہے ہیں. مختلف اسکولوں کے اندر ڈفرینٹ ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں جو مختلف اسکولوں میں جائیں گی اور وہاں پر جا کے انسپیکشن کریں گی, تاکہ پتہ چل سکے کون سا اسکول کس حوالے سے بچوں کو SOP فالو کروا رہا ہے اور ٹیچرز کس حوالے سے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور محکمہ صحت سے بات کرتے ہیں کہ آخر وہ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم اسکولوں کی حالت دیکھ کے آئے ہیں اور ہم نے CO ایجوکیشن ہے ان سے بھی ہم نے بات کی ہے. تمام لوگ اپنے اپنے پلان تیار کیے بیٹھے ہیں, اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں کرونا کی, تو سب سے بڑی جو ذمہ داری لاحق ہوتی ہے وہ محکمہ صحت کی آ جاتی ہے کہ آخر محکمہ صحت اپنے کیا کیا انتظامات کر رہا ہے, کیا اقدامات کر رہا ہے. پہلے بھی جب لاک ڈاؤن لگا, اسکول بند کیے گئے, تو اس میں جو سفارشات تھی, ریکمنڈیشنز تھیں, وہ محکمہ صحت کی تھی. تو اب بھی اگر اوپن ہوئے ہیں تو وہ محکمہ صحت نے جو داد و شمار دیے ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. تو اب آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیسے ان تمام چیزوں کو چیک کیا جائے گا. CEO ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب. سر بتائیے گا کیا کہتے ہیں آپ, دوبارہ پھر سے اسکول اوپن ہو رہے ہیں, پہلے مرحلے کے اندر, دوسرے مرحلے کے اندر چھوٹے اسکول بھی اوپن ہو جائیں گے, تو کیا تیاریاں ہیں, کس طرح آپ لوگ وہاں پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے, کیا کیا چیزیں چیک کریں گے؟ بیسیکلی اگر ہم اس کو یہاں سے شروع کریں کہ لاسٹ ہمارا جو اسکول کھلے تھے اور ہم نے نمبر آف ٹیسٹ کیے تھے, ہم ان کی فگرز دیکھ لیتے. لاسٹ ٹائم ہم نے آلموسٹ کوئی 10,972 ٹیسٹ کیے تھے اسکولس میں, ڈفرینٹ اسکولس پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ میں, اور اس میں سے 102 جو ہے 102 جو ہے پازیٹیو کیسز آئے, جس میں سے 57 اسٹوڈنٹ تھے, 37 جو ہے وہ ٹیچرس تھے. اور جن سکولز میں کوئی پازیٹیو کیس چیزیں آتا تھا, وہاں پر جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی, وہ وہاں پر امپلیمنٹ کی جاتی تھی. آئسولیشن ہو گئی, اس اسکول کو سیل کرنا, یا وہاں پر جو ہے آپ کی ہماری جو اسپرے وغیرہ ہے ہم اس کو کرنا, اس کی SOPs کو نافذ کرنا, وہ بیسیکلی, اور پھر اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنا, اور ان کے گھر میں اور ان کی فیملی کو اس کی آگاہی چیزیں وغیرہ دینا, اور اس چیز کو ٹریک کرنا کہ بیسیکلی وہ کہاں سے یہ لے کر آئے ہیں. اس دفعہ جب گورنمنٹ ایک دفعہ دوبارہ الحمدللہ جو ہے اس وقت ڈسٹرکٹ بہاولپور جو ہے وہ جو سویر قسم کی ایک لہر آئی تھی, اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ہے وہ گزر چکی ہے اور ہمارے نمبر آف کیسز کم ہو گئے ہیں. اس میں تمام ڈپارٹمنٹس کے ہم شکر گزار ہیں, اسپیشلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے, کہ جنہوں نے مل کر بڑی افیکٹولی جو ہے جو گورنمنٹ کے SOPs ہیں اس کو امپلیمنٹ چیزیں کی ہیں. میری گزارش تو ایک دفعہ دوبارہ اسکولز ایڈمنسٹریشن کی طرف ہوگی, کیونکہ ان کا بڑا میجر قسم کا رول اور چیزیں وغیرہ ہوں گی کہ وہ اسکول میں اپنے ٹیچرز کے تھرو اور اپنے جو ایڈمنسٹریٹو ان کی پاورز ہیں اس کے تھرو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرائیں, بچوں کو آگاہی چیزیں وغیرہ دیں. میری والدین سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کو جب اسکولوں کے اندر کیسے ہوگا, مطلب جیسے پہلے انہوں نے ایک سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھتے ہوئے کلاسز جاری کی تھی, ویسے ہی ہوگا یا اب تھوڑا سا ذرا معاملہ نرم اختیار کیا جائے گا؟ نہیں, بالکل جی, جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس میں کوئی نرمی چیزیں وغیرہ نہیں ہے. ہم اسی طرح ہی جا رہے ہیں کہ جی نمبر آف کلاس میں کتنے بچے ہونے چاہیے, اس کی وینٹیلیشن کا کیا وہ ہونا چاہیے, اور آپ کی انٹرنس کیسی ہونی چاہیے, آپ کا ایگزٹ کیسے ہے, وہ کس ایئر تک کے بچوں کو آپ کتنے دیر تک کریں گے. اگر ان کو الٹرنیٹ تک جانا پڑتا ہے کلاس میں, اگر نمبر آف بچے زیادہ ہیں تو ہم الٹرنیٹ چیزوں پر بھی جو ہے نا ان کے پلان اور چیزوں پر سوچ رہے ہیں. جو آپ کی SOPs ہیں وہ 100% وہی ہیں, اور وہ ہم اسی طرح امپلیمنٹ انشاءاللہ کرانے کے لیے جائیں گے. تو اس میں کب سے اسکولوں کے اندر کب سے ٹیسٹنگ دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں آپ لوگ, اور وہاں پر کیسے چیک کریں گے کہ آخر کس اسکول کے اندر کرونا کا پازیٹیو پیشنٹ ہے, اور اسکول کے اوپر کیا آپ سیل کریں گے, اس کو کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, بیسیکلی تو یہ ساری ایکٹیویٹی پچھلے
8-9 مہینے سے ہم سارے مل کر جو ہے یہ کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک کلیکٹیو سی ایک ایفرٹ ہے, مطلب جہاں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ سب کچھ کر رہا ہے وہاں پیرالل سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول اور چیزیں وغیرہ ہے. نمبر 1 پر ہم فیڈ بیک جو ہے, اگر اسکول اور کسی جگہ سے ہمیں فیڈ بیک آتا ہے کہ جی وہاں کوئی پیشنٹ یا بچہ بیمار ہے یا ٹیچرس اس طرح کے سمٹمس فیل کر رہے ہیں, نمبر 1 ہم اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے رینڈم سیمپلنگ چیزیں کرتے ہیں, اسکول چن لیتے ہیں اور وہاں سے رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں, اور ہم اس ایریا کا جو بیسیکلی امپیکٹ ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ایریا کے اندر جو نمبر آف کیسز کیا ہیں, اور مطلب ہم اس طرح اپنی ہر تحصیل کو جو ہے وہ ٹریس کرتے رہتے ہیں, اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کلسٹر بن رہا ہے تو وہاں پر ہم اپنے SOPs جا کر نافذ کرتے ہیں. سر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچے تھوڑے سے SOPs کو اس حساب سے فالو نہیں کرتے جس طرح کہ بڑے کر سکتے ہیں, تھوڑے سے کیئر لیس بھی ہوتے ہیں, یا اگر ہم سرکاری اسکولوں کی بات کرتے ہیں تو بچے ایک ماسک تک افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایسے اسکولوں کے اندر کیسے آپ اپنا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ رکھیں گے, اور کیسے بچوں کے SOP کے اوپر عمل کروائیں گے؟ بالکل جی, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچے ہیں وہ زیادہ تر اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انہوں نے پھر گھر میں جا کر ایک بچے نے اپنے کم از کم دادا دادی والد والدہ یہ 4 بندے تو ایسے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے جا کر کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور ٹیچر کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں پر عام جگہوں کی نسبت زیادہ جو ہے ہمیں SOP نافذ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے CO ایجوکیشن کے ساتھ مل کر کہ تمام اسکول جہاں پر وہ ماسک افورڈ چیزیں نہیں کرتے, ہم NGOs کے تھرو, ہم لوکل اپنے گورنمنٹ فنڈس کے تھرو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہاں پر ہیلپ کرنے کے لیے جائے گا. اس علاقے کے جو مخیر حضرات ہیں ہم ان کو بھی انوالو چیزیں کر رہے ہیں کہ جس لیول کی بھی جس کو سپورٹ چیزیں چاہیے وہ جب ہمیں یہ ریکویسٹ چیزیں سینڈ کریں گے یا ہماری ٹیم ہمیں یہ آبزرویشن دے گی تو انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. ڈپارٹمنٹ کی جو بھی پالیسیز ہیں اور گورنمنٹ کی پالیسی ہیں وہ ہم انشاءاللہ منوان وہاں پر جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. سر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچوں کے اوپر خاص طور پر جو کرونا کا ایک ایفیکٹ ہے وہ اتنا نظر نہیں آتا. آپ نے خود بھی کہا ایسمپٹومیٹک. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بچوں کا جو امیون سسٹم ہے اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتا, یا بچے سیو رہ جاتے ہیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے؟ جی میں تو کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر بچوں کے اندر یہ شاید سمٹم زیادہ ہوں تو ہم زیادہ پینک ہو جائیں, کیونکہ بچوں سے جو پیار محبت ہے وہ ہماری اگر آپ کلینکلی سائڈ سے اس کو کرنا چاہیں تو اس کی جی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بیسیکلی ان کی امیون لیول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک امیونٹی کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت زیادہ رکھا ہے. وہ ایج کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں پر قوت مدافعت ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ سمٹمس اس کے نظر نہیں آتے, اور دیٹس اے پازیٹیو سائن. لیکن اس کی جگہ پر ہمیں احتیاط ضرور کرنی ہے, اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ہم اس وقت ٹیسٹ کٹس استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر جسٹ 2 اسٹرین یا 3 اسٹرینز آ رہی ہیں, باقی بھی اسٹرینز پاکستان میں موجود ہیں لیکن اس کے اندر آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہی. تو کیا بچوں کے حوالے سے بھی ایسی کوئی اسٹرین ابھی تک بھاولپور کے اندر پائی گئی ہے کہ جسے ہمیں تھوڑا سا ذرا محتاط ہونے کی ضرورت ہے؟ سر دیکھیں کہ بالکل ہم ہر لحاظ سے کسی صورت میں بھی غفلت میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. ڈپارٹمنٹ جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سامنے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈپارٹمنٹ اپنی پالیسیز کے ذریعے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ہر جگہ پر اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نظر آتی ہے, فار ایگزامپل بھاولپور کے اندر UK سے ٹریولرز آئے تو ود ان نو ٹائم ہمیں انفارم کیا گیا, ہم نے ان کو ٹریس کیا, ٹریک کیا, ان کی سیمپلنگ لے کر جینز اس کے لیے بھیجی گئی, اور ہم اس کو ہر صورت میں جو ہے نا وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو بچوں میں ابھی تک ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. بھاولپور میں کرونا کی وجہ سے ابھی تک کسی بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ نہیں جی, ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو سر جو بڑوں کا اگر ہم دیکھتے ہیں معاملہ تو اس میں بڑوں میں جو کس ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی کہ پوری دنیا میں ویسے جو ہے اولڈ ایج میں زیادہ افیکٹ اور امپیکٹ کرتا ہے, لیکن ہمارے یہاں پاکستان کے فگرز کچھ مختلف ہیں. ہماری یوتھ کو بھی زیادہ نمبر آف یوتھ کو اس نے افیکٹ کیا ہے. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی کہ پاکستان دنیا کے ان چند کنٹریز میں جس میں جو ہے 30 to مطلب 50 تک جو یہ ایج گروپ ہے ہمارا سب سے زیادہ, ہمارے 60% لوگ اس چیز میں ہیں. تو نمبر آف لوگ زیادہ ہیں تو اس وجہ سے وہ زیادہ بھی آ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نوجوان کیونکہ ان کو باہر کام کے لیے نکلنا پڑتا ہے, آفیشیلز آفیسز اور باہر نکلنا پڑتا ہے, تو ان کا انٹریکشن عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ لوگ جو بیسیکلی ابو 60 ہیں, ڈائبیٹک ہیں, آستھمیٹک ہیں, ہائپرٹینسو ہیں, یا ان کو کڈنی ڈیزیزز وغیرہ ہیں, تو وہ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں جو ہے نا وہ بچانا چاہیے. اور مسجدوں کے اندر خاص طور پر ہمیں علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ مساجد کے اندر جمعہ کے اندر ایک شارٹ سا میسج جو ہے نا وہ اس کے لیے ضرور رکھیں کہ لوگ اپنی احتیاط اور اپنی ہائیجین کا خیال کر کر مسجد میں آئیں. سر یہ تو تمام باتیں ہوگی اسکول کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے. ایک ہے میرا ویکسین کے حوالے سے کوشچن آپ سے کہ آخر اگر ویکسین پاکستان میں آتی ہے, بھاولپور میں آتی ہے, تو اس کی آپ لوگوں نے کوئی ترجیح اپنے پاس سیٹ کی ہے کہ آخر کب کس کو کیا لگے گی؟ بچوں کو لگے گی, بڑوں کو لگے گی, ڈاکٹرز کو لگے گی, کس کو لگے گی؟ سر بالکل گورنمنٹ آلریڈی کوئی پچھلے 15 دن سے
کمپریہنسو پلان جو ہے نا ڈپارٹمنٹ اس پر کام کر رہا ہے, اور ایک پراپر ٹیم ہے جو بالکل اس چیز کو پرائیورٹائز کر رہی ہے کہ کن کو, جس میں فرنٹ لائن ورکرز ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پیرامیڈکس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہمارا وہ ایج گروپ جو زیادہ افیکٹ ہونے والا ہے, جس طرح میں نے کہا کہ جو زیادہ ڈائبٹک اور ہائپرٹینسو ہیں, ہمارے ایسے پیشنٹس جو ڈائلسس پر ہیں, تو ہم ان کی طرف پرائیورٹی کی طرف جائیں گے کہ ان کو پرائیورٹائز کر جو ہے نا وہ لگے گا, کیونکہ یہ کمرشل نہیں ہے, گورنمنٹ چیزیں کر رہی ہیں, تو گورنمنٹ اس کو انشور کرے گی کہ جو لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں فرسٹ لائن پر ان کو دیا جائے. تو اگر ایسے اسکول کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر کسی بچے کو اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے یا دوسروں کو اس سے بچانے کے لیے ان کو بھی کوئی لگائی جا سکتی؟ سر دیکھیں کہ گورنمنٹ فرسٹ اسٹیپ میں تو اس پر لے کر آیا ہے. ابھی میں نے جیسے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کی امیونٹی کی وجہ سے ہمارے پاس جو سیویرٹی ہے وہ بچوں کی جو نہیں آتی, لیکن ہم بچوں کو اس وجہ سے زیادہ ایس او پیز کا فالو کراتے ہیں کہ بچے پھر جا کر گھر میں کوئی 8-10 لوگوں سے ملتے ہیں, تو بچے سورس ہو سکتے ہیں. بچے خود اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کرتے, ان پر ڈیزیز اتنا اثر نہیں کرتی, لیکن بچے ایک بہت بڑی سورس ہیں, کیونکہ ہر بچے پیار سے لوگ ان کو اٹھا لیتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کسی بچے کو روک نہیں سکتے کہ وہ آپ کی گود میں نہ آ کر بیٹھے, آپ کے قریب نہ آئے. تو ہم اس وجہ سے وہ ایس او پیز فالو کر رہے ہیں تاکہ وہ چیز کمیونٹی میں نہ پھیلے. بچوں میں اللہ کا شکر ہے کہ اس قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بچے جی فرشتے ہیں, بچے محفوظ ہیں, اور اس وقت صورتحال یہی ہے کہ بھاولپور کے اندر ابھی تک کرونا کی وجہ سے کسی بچے کی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی. جو بھی ڈیتھس ہمارے پاس آئی ہیں وہ بڑی ایج کے گروپ ہیں, اور خاص طور پہ اس میں کچھ لوگوں کی ٹریول ہسٹری موجود ہے, کچھ لوگوں کی جو پہلے جو بیماری کی ہسٹری ہے وہ بھی موجود ہے. اس وقت تمام تر چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں آ چکی ہیں, تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں, اور خاص طور پر اگر ہم دوسرے مرحلے کی بات کرتے ہیں تو دوسرے مرحلے کے اندر جو پرائمری اسکول ہیں, جو چھوٹے اسکول ہیں, ان کو بھی اوپن کر دیا جائے گا. اور اس وقت تمام تر صورتحال انتظامیہ کے کنٹرول میں ہے, محکمہ صحت کے کنٹرول میں ہے, اور محکمہ صحت آنے والے دنوں میں مختلف اسکولوں میں رینڈم سیمپلنگ بھی کرے گا تاکہ پتہ چل سکے ایکچوئل صورتحال کیا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طیب صاحب کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ.